اب جس وقت آپ کو بلایا گیا اور یزید نے یہ حکم بھی دیا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ چند شخصیات ایسی ہیں اگر یہ بیعت سے مکر گئیں، انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان کی وجہ سے اہل مدینہ اہل مکہ بھی بیعت نہیں کریں گے۔ اب جو دو مین شہر جو اسلام کا مرکز ہے، جب وہ بیعت نہیں کریں گے تو پھر اور لوگ بھی یا تو بیعت نہیں کریں گے یا بیعت توڑ دیں گے۔ اب جس وقت امام علی مقام کے پاس وہ ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو پیغام آیا، امام علی مقام کو اس نے پاس بلایا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کریں، کہ یزید کو آپ امیر مانتے ہیں، یزید کو آپ بادشاہ مانتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے ایک رات اس کا سوچنے کا موقع دیا جائے۔ اب راتوں رات حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں راتوں رات ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مقصد کیا تھا؟ لڑائی جھگڑا مقصد نہیں تھا، فتنہ برپا کرنا مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ جب کوئی بندہ، اور اس میں یہ بھی ایک چیز بہت قابل توجہ ہے ہمارے لیے، امام علی مقام چاہتے تو وقتی طور پر ہاتھ دے کر بعد میں ارادہ کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، حکومت کے خلاف کوئی اقدام کرتے، لیکن آپ نے پہلے دن سے ہی ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں؟ ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں بیعت کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے اور اس کی ہر بات جو اچھی بات ہوگی میں اس کی اطاعت کروں گا۔ جب بندہ ہاتھ دے کر ایک عہد کر لے، وعدہ کر لے کہ میں نے اس کو مان لیا ہے، تو اب اگر نکلے گا بندہ تو وہ وعدہ شکنی ہوگی، وہ عہد شکنی ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت عہد کی لوگ کتنی اس کی پرواہ کرتے تھے، وعدے کا، بیعت کا کتنا لحاظ کرتے تھے کہ جب ایک دفعہ ہاتھ دے دیا، اب یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جب ہاتھ دے دیا، عہد کر لیا، تو اب ظاہری بات ہے اب کچھ اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے بیعت ہی نہیں کی، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 3 شعبان کو، رجب سے 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ اب جب مکہ مکرمہ آپ پہنچے، آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے خط آنا شروع ہوئے۔ اہل کوفہ کی طرف سے رمضان المبارک میں پہلا خط آیا، رمضان کے دوران ہی 2-3 مرتبہ، کبھی 150 خط، کبھی 1000 خط، کبھی اتنے ہزار لوگوں نے اپنے دستخط کر کے بھیجے کہ ہم نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی، ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، ہم آپ کو کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، لہذا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے کہ ہم نے تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ہم تو حاضر تھے، یہ ہمارے پاس نہیں آئے، لہذا مجبوراً ہمیں یزید کی اور ابن زیاد کی ہمیں بیعت کرنی پڑی جو کہ ظالم تھے۔ اب امام علی مقام کو جب یہ معاملہ پہنچا تو خالی آپ نے ان خطوط پر ہی اعتبار نہیں کیا، بلکہ غالباً 16 رمضان کے دوران ہی آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا، آپ جائیں، آپ وہاں جا کر وہاں کی صورتحال دیکھیں، وہاں کے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، آیا خالی خط ہی لکھ رہے ہیں یا ہمارے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، خالی زبانی ان کی باتیں ہیں یا ان کے دل میں بھی ہمارے لیے کچھ ہے، یا ان میں اتنی ہمت اور جرت موجود ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکے یزید کے خلاف۔ اب جس وقت حضرت مسلم بن عقیل آپ پہنچے کوفہ میں، اب کوفہ کا جو گورنر تھا وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، کوفہ کے گورنر تھے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی گورنر تھے، جب یزید کا دور آیا تو اس نے انہی کو وہاں کا گورنر رکھا۔ اب چونکہ وہ صحابی تھے، اہل بیت کے لیے محبت رکھنے والے تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچی اور ان کو آ کر جاسوسوں نے بتایا کہ مسلم بن عقیل کوفے میں آیا ہوا ہے اور یہاں آ کر ہر دوسرے بندے سے حضرت امام علی مقام کے لیے بیعت لے رہا ہے، جب یہ خبریں پہنچی تو حضرت نعمان بن بشیر نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، یعنی ان کے خلاف کوئی کارروائی یا ان کو قید کیا ہو، نقصان پہنچایا ہو،
منع کیا ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اب یہی خبر جب جاسوسوں کے ذریعے پہنچی یزید کو کہ کوفہ کے اندر امام علی مقام کے جنہوں نے ابھی بیعت نہیں کی، ان کا پیغام لے کر ان کے لیے بیعت لینے کے لیے مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، لوگ جگہ جگہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، دن بدن ان کا مجمع بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، صحابی رسول تھے، عمر بھی زیادہ تھی، انہوں نے کہا وہ بوڑھا شخص ہے اور اہل بیت کے لیے محبت رکھتا ہے، وہ ان کی مخالفت ہی نہیں کر رہا، وہ ان کو روک ہی نہیں رہا۔ اب یزید نے پیغام بھیجا، وہ اس وقت بصرے کا گورنر تھا، ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد۔ اب اس کی تاریخ اور اس کا سارا وہ تعارف کیا ہے وہ پھر ایک علیحدہ موضوع، اور شخصیات پر بات شروع ہو جائے تو وہ ذرا لمبا موضوع بن جاتا ہے۔ اب یہ سفاک قسم کا شخص تھا، اور اس کا جو باپ زیاد تھا وہ بھی بہت زیادہ سفاک تھا۔ سفاک کا معنی ہوتا ہے، سفاک کا ویسے عربی کے اندر لفظ جو ہے اس کا معنی ہے درندہ، پھاڑنے والا۔ شیر ہے، یہ جانور ہے، ان کے لیے لفظ سفاک بولا جاتا ہے کہ یہ پھاڑ دینے والے جانور۔ تو ایسا وہ امیر یا ایسا گورنر کہ جو رعایا کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں رکھتا تھا، جو ذرا سی بات پر کسی کو لٹکا دیتا، ذرا سی بات پر کسی کا سر اتار دیتا، اس کو سفاک کہا جاتا۔ اور یہ معاملہ خلفائے راشدین کے بعد پیدا ہوا، ورنہ خلفائے راشدین کو دیکھیں تو ان کے دور میں وقت کا گورنر صحابی رسول بھی ہے، اگر اس نے کسی کو گالی بھی دی ہے، اگر کسی کو کوڑا بھی مارا ہے تو اس کو مدینے میں حاضر کر لیا جاتا تھا۔ یہ تھی خلفائے راشدین کی خلافت۔ اور بعد کے معاملات، اب جب حضرت مسلم بن عقیل نے معاملات دیکھے، اور آپ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک میں اگر وہ کوفے آئے ہیں تو تقریباً شوال، ذی القعد اور ذی الحج تک تقریباً یا 2 ماہ تقریباً وہ کوفے میں رہے، 2 ماہ کے قریب، اور کوفے میں امام علی مقام کے لیے بیعت لیتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو لوگ واقعی ان کے حمایتی ہیں، یہاں کے لوگ واقعی ان کے طرفدار ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہیں، اب انہوں نے خط لکھا، فَإِنَّ الرَّائِدَ لَا يَكْذِبُ أَهْلَهُ، کوئی بھی بندہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، إِنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَعَكَ، کہ اے امام علی مقام سارے اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، فَأَقْبِلْ حِينَ تَنْظُرُ فِي كِتَابِي، جب بھی آپ کو میرا یہ خط پہنچے آپ اسی وقت کوفہ تشریف لے آئیں، وَهِنَا تَأَكَّدَ لِلْحُسَيْنِ صِدْقَ نَوَايَا أَهْلِ الْكُوفَةِ، اور پھر وہاں پر جو کوفہ کے لوگ تھے، بڑے بڑے جو معتبر شخصیات تھیں، ان کے ساتھ میں دستخط بھی تھے، ہم حمایت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہذا آپ یہاں پر پہنچ جائیں۔ اور امام علی مقام کو جب خط پہنچا، آپ نے کیا پیغام دیا، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي، میں نے تمہاری طرف اپنا بھائی، اپنے چچا کا بیٹا بھیجا تھا، یہ میرے اہل بیت سے ہے، وَأَمَرْتُهُ أَن يَكْتُبَ إِلَيَّ بِحَالِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَرَأْيِكُمْ، اس نے مجھے تمہارا حال، تمہاری رائے، تمہارے معاملات بتانے تھے، اس نے مجھے بتا دیے۔ فَإِذَا كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ رَأْيِي، اور جب اس نے میری طرف یہ معاملہ لکھ دیا ہے کہ تم سب میری طرف ہو، تو اب میں تمہاری طرف خروج کرنے لگا ہوں، نکلنے لگا ہوں، اور تمہاری طرف میں اپنا سفر شروع کرنے والا